کہ جو لڑائی چل رہی تھی وہ اب آخری مرحلے میں داخل ہو گئی۔ جو وکلا کنونشن ہوا لاہور میں وہ کتنا کامیاب ہوا، آئندہ دنوں میں آپ کیا کیا دیکھیں گے۔ لاہور میں حامد خان کا چیمبر اور حامد خان کا گروپ سب سے بڑا گروپ ہے۔ کون سی آخری لڑائی ہے جو شروع ہو گئی ہے؟ ناظرین، میں اطلاع کر رہا ہوں آپ کو کہ جو لڑائی چل رہی تھی وہ اب آخری مرحلے میں داخل ہو گئی۔ ایک تو یہ بتاؤں گا کہ وہ کیسے داخل ہو گئی آخری مرحلے میں، اور دوسرا یہ کہ جو وکلا کنونشن ہوا لاہور میں وہ کتنا کامیاب ہوا، اور آئندہ دنوں میں آپ کیا کیا دیکھیں گے۔ تو ان تین موضوعوں پہ بات کرتے ہیں، موضوعات پہ۔ تو سب سے پہلے تو جو وکلا کنونشن ہوا ہے لاہور میں، اس کی کامیابی کے بارے میں میرا نہیں خیال کہ کوئی تبصرہ کرنا چاہیے۔ میں کچھ فیکٹس بتا دیتا ہوں، اس سے میرا خیال ہے کہ نتیجہ کوئی بھی اخذ کر سکتا ہے۔ یہ تھا آل پاکستان وکلا کنونشن، جو کہ پی ٹی آئی کے وکلا کی طرف سے بیسیکلی بلایا گیا تھا۔ اب یہ تو پلیٹ فارم جو ہے وہ انصاف لائرز فورم اس میں شامل تھا یا نہیں تھا، لیکن تھا پی ٹی آئی کی طرف سے۔ حامد خان گروپ کا یہ بیسیکلی بلایا ہوا کنونشن تھا۔ لاہور میں حامد خان کا چیمبر اور حامد خان کا گروپ سب سے بڑا گروپ ہے، صرف لاہور میں نہیں پورے پاکستان میں۔ دو ہی بڑے گروپ ہیں وکلا کے جو آمنے سامنے ہوتے ہیں، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو کہ وکلا کا سب سے بڑا الیکشن ہوتا ہے، اس میں یہ دونوں گروپ جو ہیں وہ آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک حامد خان گروپ ہے اور ایک آسمان جہانگیر گروپ ہے۔ تو حامد خان گروپ جو ہے وہ اکثر وہ بھی جیتتا ہے اور وہ دوسری سائڈ بھی جیت جاتی ہے۔ اس بار آسمان جہانگیر گروپ کا بنا ہوا ہے صدر، تو پچھلی دفعہ زبیری صاحب جو تھے وہ حامد خان گروپ کے تھے۔ تو تقریباً یہ ایک سال چینج ہو جاتا ہے، ایک سال ایک رہتا ہے، دوسرے سال دوسرا ہو جاتا ہے۔ تو وہ بہت ہیوی گروپ ہے، مطلب کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ لیکن لوگ کتنے تھے، کتنے وکلا آئے؟ آپ کو پتہ ہے لاہور میں بہت وکیل ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یہ جو پچھلے دنوں وکیلوں کا ایک بہت بڑا ایشو بنا تھا، اور اس میں وکیل اکٹھے ہو گئے تھے اور پولیس کے ساتھ ان کی بڑی مڑ بھیڑ ہوئی تھی، ایک جنگ کا سماں تھا ہائی کورٹ کے چوک میں جی پی او کے ساتھ لاہور میں۔ تو گنے نہیں جا رہے تھے وکیل، صرف لڑنے والے۔ اب ظاہر ہے سارے وکیل تو اس میں نہیں آئے ہوں گے، تو آج تھے وہاں پہ 300-350 وکیل۔ لیڈر تھے، مثلا اس میں عابد زبیری صاحب کراچی سے آئے ہوئے تھے، سندھ سے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے، علی احمد کرد آئے ہوئے تھے کوئٹہ سے، کچھ ان کے ساتھ بھی ہوں گے، اسلام آباد بار سے بھی کچھ آئے ہوئے تھے، لاہور کے لوگ تھے، لاہور بار کا صدر بھی تھے جو کہ بیسیکلی تو جماعت اسلامی کے، لیکن ان کو حامد خان گروپ کی سپورٹ حاصل ہے تو وہ بھی اس لیے تھے۔ اور پھر یہ کہ اسی وجہ سے حافظ نعیم صاحب کو بھی وہاں پہ بلا لیا گیا تھا، اور حامد خان صاحب بھی تھے۔ تو 300-350 وکلا کا کنونشن جو ہے وہ اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کتنی بڑی تحریک جو ہے وہ اٹھنے جا رہی ہے۔ آئینی ترامیم انہوں نے ویسے مسترد کر دی۔ اب اس سے لنک کرتے ہیں کہ آخری لڑائی کون سی ہے جس کا میں نے شروع میں کہا تھا، کون سی آخری لڑائی ہے جو شروع ہو گئی ہے۔ وہ ہے جو میں ایک عرصے سے اپنے ویلاگ میں یہ کہتا آ رہا تھا۔ ظاہر ہے میرے جیسے ویلاگ کرنے والے لوگوں کو تو بہت کم لوگ سنتے ہیں، اس لیے کم لوگ سنتے ہیں کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا کہ جو آپ کو فوری طور پہ ایکسائٹڈ کر دے کہ اچھا یہ ہونے والا ہے، اچھا یہ ہو جائے گا، اچھا اوہو، یعنی کہ آپ کی جو کسی کی بہت سے لوگوں کی جو مرضی ہے، خان باہر آ گیا، خان باہر آ رہا ہے، اگلے ہفتے آ جائے گا، انقلاب آ جائے گا، 40 لاکھ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، جیل توڑ دیں گے، اس کو باہر لے آئیں گے، حکومت فارغ ہو گئی، نواز شریف اور شہباز شریف جیل کے اندر۔ یہ میں نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ ہوا ہی نہیں ہے آج تک۔ جو ہوگا، جو ہونا ہے، جو فیکچولی ہو رہا ہوگا، میں تو وہ بتاؤں گا۔ تو اس لیے کم لوگ دیکھتے ہیں، کوئی بات نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ آہستہ آہستہ مطلب بندہ اپنی کریڈبلٹی بناتا ہے، تو پھر لوگ بھی تو آپ جیسے جو اچھے لوگ ابھی جو آپ لوگ سن رہے ہیں تو کسی وجہ سے سن رہے ہیں، تو کریڈبلٹی بنتی ہے، تو بندہ پھر
مطلب کچھ سننے میں آ ہی جاتا ہے، چلو تھوڑے صحیح سنیں تو صحیح، کچھ صحیح بات تو ہو، میں کل کو شرمندہ تو نہ ہوں نا کسی بات پہ کہ میں نے یہ بات کہی اور میں نے ایسے ایک ہائپ کریٹ کی جو کہ حقیقت میں تھا، اس کے بیس میں کچھ تھا ہی نہیں۔ تو آج میں آپ کو آخری لڑائی کی بات بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں پہلے سے بتاتا آ رہا تھا کہ یہ جو 8 ججز کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، یہ اسٹے نہیں کرے گا، اور یہ بہت سی اور اس کی وجوہات میں بتاتا آ رہا تھا، اور وہ بہت کچھ ہوا بھی، قانون بھی پاس ہو گیا اس کے خلاف۔ لیکن جو سب سے بڑی دیوار آج کھڑی ہوئی ہے اس کے سامنے، وہ ہے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی اسی طرح کا ایک خط الیکشن کمیشن کو لکھ دیا ہے۔ تو اب لڑائی جو ہے یہ ایک تو آخری مرحلے میں ہے، اور دوسرا بڑی لڑائی ہے۔ بڑی لڑائی کیوں ہے کہ 3 آئینی ادارے آمنے سامنے ہوں گے، اسپیکر قومی اسمبلی، کانسٹیٹیوشنل پوسٹ، کسٹوڈین آف دا ہاؤس، کسٹوڈین آف دا پارلیمنٹ، کسٹوڈین آف دا نیشنل اسمبلی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کے 8 ججز، اکثریتی فیصلہ، اور تیسرے نمبر پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، کانسٹیٹیوشنل باڈی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہوتی ہیں وہ کسی کے ماتحت نہیں ہوتی۔ کورٹ کو ایک ایج حاصل ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کورٹ اگر کوئی رانگ ڈوئنگ ہو رہی ہے، یعنی کہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن اگر کوئی رانگ ڈوئنگ ہو رہی ہے، تو وہ کسی کانسٹیٹیوشن باڈی کو کہہ سکتی ہے، اس کو یہ ایج حاصل ہوتا ہے۔ لیکن وہ اوپر نہیں ہوتی، وہ سپیریئر نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ پارلیمنٹ کا سپیریئر نہیں ہے۔ اگر کسی وقت ماضی میں تو بہت کچھ ایسا بھی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، کہ سپریم کورٹ نے اگر کسی قانون یا لاء کو ختم کرنے کی بات بھی کی تو ریزننگ کے ساتھ ہوئی نا پھر۔ اچھا، اب وہ ریزننگ بعض اوقات غلط بھی ہو سکتی ہے، تو وہ قانون میں اس کی گنجائش موجود تھی، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کورٹ ہیں اور الیکشن کمیشن ایک الیکشن کانسٹیٹیوشن باڈی ہے، اور وہ بھی اپنی ایک پوزیشن میں کورٹ کی طرح کام کرتی ہے، اور آپ اس کو ڈائریکشن دیں، کسی چیز پہ مجبور کریں، اور وہ بھی ایسی چیز پہ جو قانون کے مخالف ہو۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، ہزاروں لوگ یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ جو فیصلہ تھا یہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن تھا، کہ آپ نے ایک نہیں 2 3 4 دفعہ آپ نے اس میں ری رائٹ کر دیا کانسٹیٹیوشن کو، کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ فیصلہ دے دیا۔ تو پھر پارلیمنٹ نے کیا کیا، جو کانسٹیٹیوشن بناتی ہے، جو قانون آئین اور قانون کو بناتی ہے، اس کی خالق ہے، انہوں نے پھر قانون بنا دیا کہ نہیں، قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی فلور کراسنگ نہیں ہو سکتی، قانون یہ کہتا ہے کہ جو اپلائی نہیں کرے گا مخصوص نشستوں کے لیے مخصوص وقت میں اپلیکیشن نہیں دے گا، اس کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جو ایک سے دوسری پارٹی میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اور پھر یہ کہ جو نشستیں دے دی گئیں وہ اب تبدیل نہیں ہو سکتی، جو حلف ہو گیا اب وہ چینج نہیں ہوگا۔ تو یہ قانون بن گیا، یعنی کہ پہلے رولز تھے، یا کہیں ایک قانون میں ایک ذکر تھا، دوسرے میں قانون تھا، انہوں نے ایک کمپیکٹ لاء بنا کے انہوں نے منظور کر لیا دونوں ہاؤسز نے، اب وہ قانون بن گئے۔ اب اسپیکر جو کہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، اس نے لیٹر لکھ دیا، اس نے کہا جی اس قانون کو امپلیمنٹ کیا جائے الیکشن کمیشن صاحب۔ تو اب الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ کس کی بات مانیں گے؟ ظاہر ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اسپیکر کی بات مانیں گے، کیونکہ قانون بھی موجود ہے، اس کو امپلیمنٹ کروانے والا جو ہے وہ بھی آئینی عہدہ ہے، یہ کہنے والا، اور ادھر سے پنجاب اسمبلی سے بھی آ گیا۔ تو لیکن 8 ججز وہ تو بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں جو وضاحتی بیان جاری کیا، کیا فیصلوں کے بارے میں وضاحتی بیان جاری کیے جاتے ہیں؟ جو جسٹس فائز عیسیٰ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ جو قادیانی ہے اس کے کیس میں ایک وضاحتی بیان جاری کیا اور یہ کیا اور وہ کیا، وہ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ ایک فیصلہ جو جاری ہو چکا اس پہ آپ وضاحتی بیان جاری کرتے پھریں؟ ججز فیصلے دیتے ہیں، بیان جاری نہیں کرتے۔ تو یہ بیان جاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھم ٹھوک کے اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ کیا ان کو یہ علم نہیں ہے کہ قانون پاس ہو چکا ہے؟
کیا اس قانون میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ ریٹروسپیکٹو امپیکٹ رکھتا ہے، یعنی کہ ماضی پہ بھی جا کے اثر کرے گا؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ اس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اس پہ کسی عدالتی فیصلے کا اثر نہیں ہوگا؟ تو پھر انہوں نے وضاحتی بیان کیسے جاری کر دیا؟ اصول تو یہ تھا کہ وہ قانون بنانے والوں کے سامنے سرنڈر کر جاتے ہیں، وہ خاموش ہو جاتے ہیں، اپنا فیصلہ جاری کر دیں، وہ اس فیصلے پہ عمل درآمد ہونا ہے یا نہیں ہونا یہ ان کا کام تھوڑا ہے۔ تو وہ اس پہ جو ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اس پہ عمل درآمد کروانا چاہتے ہیں، تو یہ تینوں آئینی ادارے آپس میں اب لڑنے جا رہے ہیں، تو یہ ہے جنگ اور لڑائی کی آخری مراحل۔ لیکن اب ہوگا کیا؟ میں نے کہا کہ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگے کیا ہوگا۔ اب ہوگا یہ کہ مولانا فضل الرحمان نے ایک بریک لے لی ہے، جو کہ بیسیکلی اس پورے کرائسس میں ایک ان کا جو رول ہے وہ ہے کرائسس کو نکالنے والا رول، ایک ٹرمپ کارڈ کے طور پہ وہ آپ سامنے آئے ہیں کہ جس کو جو استعمال کرے گا وہ اپنی طرف لے جائے۔ اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اتنی ہائپ چونکہ کریٹ ہو گئی ہے تو اب ٹرننگ پوائنٹ آنے والا ہے نا، اس لیے یہ اس وقت کیا جاتا ہے جب ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہو، جب آپ نے کہیں ٹرن لینا ہو، تو اس سے پہلے آپ ذرا بریک لگاتے ہیں، سکون کرتے ہیں، پھر ٹرن لیتے ہیں۔ سپیڈ میں تو ٹرن لے لیا جاتا، تو ہائپ بن گئی تھی، تو اب مولانا نے ایک بریک لے لیا، وہ ملتان چلے گئے ہیں، بائی روڈ گئے ہیں، اور پھر وہاں پہ وہ ایک جلسہ ہے اور وہ تنظیمی سا جلسہ ہے، اور وہاں سے وہ تنظیمی دورے پہ ہی کراچی جائیں گے۔ وہاں انہوں نے کچھ فاتحہ کہنی ہیں، کچھ فوتگیاں ہوئی ہیں ان کے قریبی لوگوں کی اور ان کے جماعت کے کچھ لوگوں کی، تو وہاں وہ فاتحہ کہیں گے، اور اسی طرح وہ ایک ہفتے کا کم از کم 7 دن کا وہ ایک بریک لے رہے ہیں، اور اس دوران جو ہے وہ کام شام جاری ہے، ساری جو کمیٹیاں وہ کام کر رہی ہیں۔ تو مین وائل جو ہے وہ مائنڈ میک اپ ہوگا اور ترمیمیں جو ہیں وہ پاس ہو جائیں گی، ترمیمیں منظور ہو جائیں گی، اور یہ جو امینڈمنٹس ہیں یہی اس وقت، میں یہ ساری امینڈمنٹس کی بات نہیں کر رہا، ان میں سے جو 2 ہیں ان پہ اعتراض ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ سٹے کریں گی، تو جو باقی ترامیم ہیں یہی اس وقت اس مسئلے کا اور اس کرائسس کا، ناٹ مسئلہ، کرائسس کا جو حل ہے وہ یہی۔ جسٹس فائزہ آئیں نہ آئیں، آئینی عدالت ضرورت ہے تو بننی چاہیے، ججز کا احتساب ہونا چاہیے، ججز کو قابل احتساب ہونا چاہیے، ججز باقی جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی طرح ٹرانسفریبل ہونے چاہیے، اور ججز کا تقرر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹوٹل مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کی مرضی اس میں شامل ہونی چاہیے، یہ پہلے سے طے ہے، یہ آج نہیں ہوا، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہونے دیا گیا تھا، اسی عدالت نے، انہی عدالتوں نے، اور بلکہ سپریم کورٹ نے یہ اس کو ختم کر دیا تھا، اس رائٹ کو، تو اس رائٹ کو بحال ہونا چاہیے۔ تو سادہ سی بات ہے، اور یہ سادہ سی بات تک پہنچنے میں جو اتنی بڑی کرائسس کریٹ ہوا اور اتنی بڑی لڑائی ہے، یہ بہرحال ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آخری لڑائی جو ہے یہ اب ستمبر کے اینڈ تک ہی شاید، اور یا اکتوبر کے شروع میں اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ جو ہے وہ نکل آئے گا، اور اگر یہ ترمیمیں نہ ہوئیں تو پھر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا، کیونکہ معاملات تو آگے چل رہے ہیں۔ تو مزید اپڈیٹ انشاءاللہ ساتھ دیتے رہیں۔